نحمده ونصلي على رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جیسے دنیا میں ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں، وہ بچہ بتدریج آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ اگر عمل ہم دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ شکم مادر میں مختلف مراحل سے گزرتے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بچے کا پورا وجود بن جاتا ہے، جسم بن جاتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتے ہیں۔ پہلے جسم بنتا ہے، پھر اس میں روح ڈلتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ ایک نظام دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں اس کا وجود مکمل بن جاتا ہے، بلکہ مختلف مراحل سے ہوتے پھر ایک لمٹ ہے، ایک وقت ہے۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد پھر بچے کا جسم بنتا ہے۔ جب جسم مکمل ہوتا ہے تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتے ہیں۔ یہی چیز اگر ہم غور کریں تو ہمیں پھلوں میں نظر آئے گی۔ جیسے امرود ہے، سیب ہے، انار ہے، آم ہے، جتنے بھی پھل ہیں تو پہلے ان میں پھول لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پھل لگتا ہے، پھر بڑھتے اس پھل کا سائز بڑھتا رہتا ہے۔ جب اس پھل کا سائز پورا ہو جاتا ہے تو آخر میں اس میں مٹھاس آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے مٹھاس آئے اور پھر جسم بڑھے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے جسم، پھر آخر میں مٹھاس آتی ہے۔ اسی طرح سے تعلق مع اللہ، جب اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق بنتا ہے تو ایسا نہیں کہ چند دنوں میں ہی آدمی جو ہے وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، نہیں، ہوتے جبھی تو یہ مشکل ہے۔ آپ جو دنیا میں مختلف کورسز کرتے ہیں تو کوئی کورس جو ہوتا ہے اس کا دورانیہ سال ہوتا ہے، کسی کا 6 مہینے ہوتا ہے، کسی کا 2 سال، کسی کا 5 سال، کسی کا 7 سال، کسی کا 8 سال۔ یہ ایسا کورس ہے کہ اس کا کوئی دورانیہ ہے ہی نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے
کہ اگر 5 سال ہوں، 10 سال ہوں، 15 سال ہوں، 20 سال ہوں تو آدمی کہے کہ مجھے 20 سال ہو گئے لہٰذا اب میں مکمل نہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ اسی لیے کہ 4 سال ہوتے ہیں نا، تو 4 سال آدمی پابندی کر لیتا ہے. کوئی بھی کورس ہے، تعلیمی کورس ہے، کوئی ڈپلومہ ہے، کوئی سیکھنا ہے، 4 سال ہے، 5 سال ہے، تو آدمی کہتے ہیں انہوں نے 4 سال کی بات ہے، کیا مشکل ہے، تو لہٰذا میں اس کو پابندی کر کے سیکھ لیتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ سمجھتا ہے اب میں سیکھ گیا. لیکن یہ جو لائن ہے تعلق مع اللہ والی، یہ ایسی نہیں ہے، ایسی نہیں، بلکہ اس میں زندگیاں لگ جاتی ہیں، پھر جا کر آہستہ آہستہ تعلق مع اللہ بنتا ہے. اب رہا کہ بھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بن گیا؟ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی جگہ نئی جگہ گئے، مثلا ٹھٹھا گئے، ایک مثال ہے، آپ نے دیکھا نہیں لیکن لوگوں سے سن رکھا تھا کہ جب آپ ٹھٹھا جائیں گے تو ٹھٹھا سے پہلے اس طرح کی چیزیں آئیں گی. تو آپ گاڑی میں بیٹھ کے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں. جب چیزیں آنا شروع ہو گئی نا تو پھر آپ کے ذہن میں آنے لگتا ہے کہ آپ ٹھٹھا قریب آ گئے، ٹھٹھا قریب آ گئے. اسی طرح جب تعلق مع اللہ بنتا ہے تو پھر کچھ قدرتی طور پر ایسی نشانیاں انسان پر ظاہر ہونے لگتی ہیں، اس کو خود سے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اب میرا تعلق مع اللہ جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے. مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال میں. 40 سال، ایسا نہیں کہ یکا یک آپ کو نبوت مل گئی، ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے جب ہونے لگے تو 6 مہینے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، آپ کو سچے خواب آنے لگ گئے. علماء نے لکھے ہیں کہ یہ وحی کی ایک قسم ہے، سچے خواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے. آپ جو خواب دیکھتے وہ بالکل سامنے آیا ہوتا، ظاہر ہوتا، نظر آنے لگتا. پھر صرف یہی نہیں کہ خواب آنے لگے، بلکہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے آپ کو خلوت، تنہائی، الگ تھلگ رہنا یہ محبوب بنا دیا گیا. ذاتی طور پر آپ کو خلوت محبوب نہ تھی، نہ پہلے اس کی عادت تھی، لیکن جب نبوت ملنے والی تھی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے، 5-6 مہینے پہلے، اب آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ رہنا یہ آپ کو محبوب ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ تھلگ رہتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، کم و بیش، غار حرا، غار حرا، ہاں غار ثور تو دوسری ہے نا، غار حرا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ جا کر کے رکتے تھے. اب دیکھیں بھلا غار حرا میں کون سی ایسی چیز ہے، یعنی آپ غور کریں کہ غار حرا میں کون سی ایسی چیز، بلکہ اس میں تو آدمی کو خوف اور وحشت ہوتی ہے کہ بھی پہاڑ کے دامن میں اور بالکل اونچا چڑھ کے آدمی ایک غار میں بیٹھے ہے، سانپ ہے، بچھو ہے اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، خوف ہوتا ہے.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ وہاں گزارتے، 15 دن وہاں گزارتے۔ جب آپ کا کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا پھر واپس آتے، پھر وہ سامان لے کر کے پھر جاتے۔ یہ گویا آثار تھے کہ اب کچھ ہونے والا ہے، اب کچھ ہونے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن اب ذہن میں یہ آئے گا کہ اس وقت تو آپ نبی نہ تھے، رسول نہ تھے، تو پھر عبادت کیسی کرتے تھے؟ تو علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت وہاں 2 طرح کی ہوتی تھی۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے جو چیزیں کچھ اس وقت تک تھیں آپ ان کے مطابق چلتے تھے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات، یعنی دل میں کسی بات کا ڈال دینا، جو بات آپ کے دل میں ڈالی جاتی اس پر آپ کر چلتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پھر 6 مہینے یہ سلسلہ رہا، 6 مہینے یہ سلسلہ رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن ایسا ہوا، اچانک ایک شخص نمودار ہو گیا اسی غار حرا میں۔ جب وہ نمودار ہوا، وہ شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبی شخص کو دیکھا، پہلے تو یہی حیرت ہوئی کہ یہ آ کہاں گیا یہاں، اس لیے کہ بھئی کسی کو خبر ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ گیا، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجنبی شخص کہنے لگا کہ پڑھیے، اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ اب یہاں ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ آپ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں جو کیا نام ہے، آج پہلے دن قاری صاحب کے پاس آتا ہے تو قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھیے بسم اللہ، تو وہ بچہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بسم اللہ، الحمدللہ، الف با تا سا، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ پڑھ رہے تھے؟ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ یعنی وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھی آپ پڑھیے میرے ساتھ، تو آپ فرمانے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس کا جواب تو یہ نہیں بنتا۔ تو علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کے ٹکڑے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ علق کی آیتیں لکھ کر لائے، اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے، علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ میں پڑھ نہیں پا رہا، پڑھنے کی طاقت نہیں، میری طاقت جواب دے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا مطلب ہے؟ پڑھ نہیں پا رہا، پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارا جو ہے نا وہ کیا نام ہے، پی ایم ٹی، وہ خراب ہو گیا۔ جب پی ایم ٹی خراب ہو گیا تو وولٹیج اتنے زیادہ آئے کہ لوگوں کی چیزیں جل گئیں، کسی کی فریج جل گئی، کسی کا پنکھا جل گیا۔ تو کیا مطلب؟ پی ایم ٹی نے سارے وولٹیج کو اپنے اندر کنٹرول کیا، اور جتنے وولٹیج آگے ضرورت ہے اتنے آگے دیتی ہے، جس کی وجہ سے چیزیں نہیں جلتی۔ تو اب یہ براہ راست تجلیات الہیہ حضور کے اوپر جو پڑھ رہی تھیں، اور اللہ کے کلام کا جو ثقل تھا، بوجھ تھا، وہ اتنا تھا کہ آپ اس کو ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر ایک 5 سال کے بچے کے سر پر
ہم 25 کلو وزن رکھ دیں تو کیسے اٹھائے گا وہ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر ایک کام کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضور کو سینے سے لگا لیا، جب سینے سے لگایا تو کس کے دبایا، کچھ دیر دبائے رکھا، اور دبانے کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیں، حضور نے پھر فرمایا ما انا بقاری، انہوں نے پھر پکڑ لیا، پھر دبایا، پھر کہا پڑھیں، آپ نے پھر فرمایا، پھر تیسری مرتبہ پکڑا، دبایا اور زور سے دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا زور سے دبایا مجھے کہ میری طاقت جواب دے گئی، یا دبانے والے کی طاقت جواب دے گئی، دبانے والے نے اتنا زور سے دبایا کہ اب وہ مزید اس سے زیادہ زور سے دبا نہیں سکتا۔ اب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جبرائیل علیہ السلام کسی کو زور سے دبائیں تو باقی بچے گا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام میں تو اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کو اگر زور سے دبا دیں تو ان میں تو اتنی طاقت ہے کہ بھئی یوں انگلی سے بستیوں کو بستیاں آسمانوں پہ اٹھائیں اور پلٹ دیں، اور یہاں کہتے ہیں کہ اتنا دبایا کہ ان کی طاقت جواب دے گی۔ تو حضور کو دبایا تو حضور زندہ کیسے رہ گئے؟ تو علماء نے لکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جب انسانی طاقت صورت میں آتے ہیں پھر ان کی طاقت بھی انسانوں جیسی ہوتی ہے، جب اصلی شکل میں آتے ہیں تو پھر ان کی طاقت بھی وہی ہوتی ہے۔ تو یہاں انسانی شکل میں آئے تھے۔ اب جب 3 مرتبہ حضور کو دبا دیا تو 3 مرتبہ دبانے سے ایک روحانی طاقت جو ہے وہ اندر منتقل کر دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روحانی طاقت اندر منتقل کر دی۔ یہ نبی تھے جو اس طاقت کو برداشت کر گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے پاس مہمان آ گئے۔ جب مہمان آئے تو مہمانوں کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو پریشانی میں کبھی گھر سے باہر جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں، کبھی گھر سے باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھی کیا کروں، مہمان ہیں، ان کا اکرام کیسے کروں، ان کو کیا کھلاؤں پلاؤں۔ وہ سامنے گھر کے نان بائی رہتا تھا جو روٹیاں پکانے والا ہوتا ہے، اس نے دیکھ لیا، وہ جانتا تو تھا حضرت کو کہ حضرت بڑے آدمی ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک بڑی تشتری میں روٹیاں سالن رکھ کے لے آیا اور کہا کہ حضرت یہ آپ کے مہمانوں کے لیے، آپ کے مہمانوں۔ تو حضرت بہت خوش ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد حضرت نے اس کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا میاں مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس نے کہا بس اپنے جیسا بنا لو۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، یہی کہتے ہیں نا، تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، یعنی تمہارے اندر اتنی گنجائش نہیں۔ گلاس میں جگ کیسے ڈال دیں گے؟ نہیں سمجھ میں گا۔ گلاس میں پانی کا جگ کیسے ڈال دیں گے؟ نہیں تو یہ تو نہیں ڈلے گا۔ پانی کی بالٹی گلاس میں کیسے ڈالیں گے؟ نہیں ڈل سکتی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس نے کہا نہیں میں تو، حضرت نے فرمایا ٹھیک آؤ اندر آ جاؤ۔ اس کو اندر لے گئے، اندر اس کو کس کے دبایا۔ جب باہر تشریف لائے تو حضرت بھی پسینے سے شرابور تھے، وہ بھی پسینے سے شرابور تھا۔ حضرت ہوش حواس میں تھے، وہ ہوش میں نہیں تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کسی نے پوچھا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس نے اپنی طاقت سے زیادہ چیز مانگی،
جو اس کے بس کی بات نہ تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ایک ہی دن میں سال بھر کا نہیں ہوتا، اگر شکم مادر میں ایک ہی دن میں بچہ سال بھر کا ہو جائے تو ماں برداشت نہ کر سکے، یہ یاد رکھیں، میڈیکلی طور پہ بھی ماں اس کو برداشت نہ کر سکے۔ 9 مہینے کا جو ہوتا ہے وہ بتدریج ہوتا ہے، بتدریج ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہماری روحانیت بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اگر انسان نیک نیتی سے، اخلاص کے ساتھ، صحیح جذبے اور صحیح نیت کے ساتھ لگا رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے، انسان کو نہیں پتا ہوتا۔ جب جیسے کسی بچے کو نہیں پتا کہ اس نے بالغ کب ہونا ہے، کسی بچے کو نہیں پتا کہ اس نے بالغ کب ہونا ہے، آیا 11 سال کی عمر میں بالغ ہونا ہے، یا 12 سال کی عمر میں بالغ ہونا ہے، یا 13 سال کی عمر میں بالغ ہونا، اس کو نہیں پتا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا بلوغ کا وقت کب ہے۔ بالکل اسی طرح سے تعلق مع اللہ میں کس نے کب بالغ ہونا ہے، اللہ کی طرف سے کس کے لیے کب دروازہ کھلنا ہے۔ دیکھیں آپ، زمین 2 طرح کی ہوتی ہے، بعض نرم زمین ہوتی ہے، کھودیں تو جلدی پانی نکل آتا ہے، اور بعض زمین سخت ہوتی ہے، آپ کھودتے رہتے ہیں 100 200 300 فٹ نیچے چلے جاتے ہیں، پھر پانی نکلتا ہے۔ تو کسی زمین میں جلدی پانی نکل آتا ہے اور کسی زمین میں بہت مشکل سے، دیر سے پانی نکلتا ہے۔ اسی طرح محنت کرنے والوں میں کسی کو اللہ جلد عطا کر دیتے ہیں، کسی کو اللہ جلد عطا کر دیتے ہیں اور کسی کو لمبا وقت لگتا ہے۔ لیکن اگر اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ انسان لگا رہے، دیکھیں راستے میں جیسے آپ دنیاوی طور پر ہم کہیں سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، بیچ میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تو اس راستے میں تو رکاوٹیں زیادہ آتی ہیں، نفس کی خواہشات، سستی، کاہلی، شیطان کے حملے زیادہ آتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے اس راستے میں رکاوٹیں زیادہ ڈالتا ہے۔ بعض دفعہ مایوسی آ جاتی ہے، بھائی میں تو اتنا عرصہ ہو گیا لگے ہوئے، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، چھوڑیں بس، ٹھیک ہے جیسے کیسی ہیں، کام چل رہا ہے نا، گاڑی چل رہی ہے۔ نہیں نہیں، کبھی آپ نے ایک شخص کے بارے میں، میرے نام ذہن سے نکل گیا، وہ 3 دفعہ فیل ہوا دنیاوی امتحان میں، 3 دفعہ فیل ہوا، یعنی کلاس میں نکما۔ پھر ایک وقت ایسا آیا وہ اتنے بڑے منصب پر پہنچ گیا کہ سب اس کے کلاس فیلو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ چیونٹی کو دیکھا، میں نے چیونٹی کو دیکھا، چیونٹی چڑھی دیوار پر، پھر گر گئی، پھر چڑھی، پھر گر گئی، پھر چڑھی، پھر گر گئی، 5ویں یا 6ٹھی دفعہ وہ منزل تک پہنچ گئی۔ اس کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ملا کہ اگر یہ 5ویں 6ٹھی دفعہ محنت کر کے منزل تک پہنچ گئی تو میں کیوں نہیں پہنچ سکتا، میں کیوں نہیں پہنچ سکتا۔ دنیاوی لائن میں آپ محنت کرتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ سکتے تو مایوسی ہے۔ اس لائن میں اگر آپ نہیں بھی پہنچے تو مایوسی کس بات کی؟ حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر تو بڑا زبردست کلام کہا، فرمایا کہ اس لائن میں تھکن سے چور ہو جانا یہ تو عین منزل ہے، اس راستے میں
تھکن سے چور ہو جانا، یہ تو عین منزل ہے. یعنی اگر آپ منزل کی طرف چل پڑے اور چل رہے ہیں اور راستے میں رکاوٹیں ہیں، اسی کا نام تو کمال ہے. اگر رکاوٹیں نہ ہو پھر کیا مشکل ہے؟ رکاوٹیں ہوں اور پھر سموتھ چلتے رہیں، بڑھتے رہیں. باقی رہا اللہ پاک نے ہمارا مزاج ایسا بنایا ہے، انسانی طبیعت ایسی بنائی ہے، یہ کوئی الیکٹرانک کھلونا نہیں ہے کہ جس کو آپ نے ایک روٹین پر لگا دیا تو یہ اب چلتا رہے. نہیں، یہ اوپر بھی جاتا ہے، نیچے بھی جاتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور گناہ کی طرف بھی بڑھتا ہے. یعنی ایک وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بہت زیادہ خیر کی طرف راغب ہوگا اور بس دل میں ہوگا کہ اب میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا. لیکن پھر اگلے ہی وقت میں ایسا شیطان حاوی ہوتا ہے کہ آدمی لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کبھی کوئی نیکی کی بھی کی نہیں. ان کیفیات کو، یہ کیفیات تو ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ یہ کیفیات نہیں ہوں گی، یہ کیفیات تو ہوں گی، لیکن ان کیفیات سے متاثر نہ ہونا اور اپنے آپ کو چلائے رکھنا، یہ کمال ہے اور یہ کامیابی ہے. یہ کامیابی. کیفیات تو ہوں گی، اتار چڑھاؤ تو آئے گا، لیکن جیسے کیسے بھی ہے اپنے آپ کو لگائے رکھنا، اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دینا، کمزور نہ ہونے دینا. دیکھیں وہ حضرت خواجہ صاحب کا شعر ہے، بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. یعنی نفس کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ، میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک آدھ دن کا، یہ سال دو سال کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ تو زندگی بھر کا مسئلہ ہے. جب زندگی بھر کا مسئلہ ہے تو کبھی اگر نفس ہمارے اوپر حاوی ہو گیا تو اگلے ٹائم ہم بھی کوشش کریں کہ اس کے اوپر حاوی ہونے کی. نہ یہ کہ نفس کو اتنا پال لیں، اتنا مضبوط کر لیں کہ اس کے نیچے سے نکل ہی نہیں پا رہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ ہم راتوں رات ہی پہنچ جائیں منزل پہ. ہم چاہتے ہیں کہ خواجہ باقی باللہ کی طرح کوئی ہمیں گلے سے لگائے اور لگانے کے بعد ایک ہی دن میں پہنچا دے. پھر تو آسمانوں پہ ہی پہنچیں گے، زمین پر تو رہنے کے نہیں. پھر تو سیدھا آسمانوں پہ پہنچیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے، جیسے تخلیق میں اللہ کا نظام ہے ایک تدریج کا، ایسے ہی اس رخ میں بھی اللہ کا نظام ہے کہ آپ محنت کرتے رہیں. جب آپ کھودتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن پانی نکل ہی آئے گا. اور تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا. ضرب رب کے نام کی یوں ہی دل پہ لگائے جا. اللہ تعالیٰ کے نام کی ضربیں دل پہ لگائے جائیں. جب آدمی، آپ نے دیکھا نا، کوئی بھکاری فقیر آ جائے نا، وہ رکے ہی نہ، دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، کوئی کتنا ہی لیچڑ ہو کے سو کیوں نہ رہا ہو، بالآخر غصے میں آ کر کے جا کر کے ڈانٹے گا تو ضرور، پوچھے گا تو ضرور کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے. تو یہاں جب کوئی رحمت الہیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے بندے کے. اللہ تعالیٰ تو بندے کے قدردان ہیں. جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو کر، نا امید ہو کر اللہ کے دروازے پر آتا ہے، بازا بازا این درگاہ ماں، بازا گر کافر و گبرو بت پرستی بازا این درگاہ ماں، درگاہ نا امیدی نیست
صد بار گر توبہ شکستی بازا. فرمایا کہ بازا، رک جا، رک جا، کافر بھی ہے تو بھی رک جا. بازا بازا گر کافر و گبرو بت پرستی، بت پرست بھی ہے پھر بھی بازا. این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست. ہمارا دروازہ نا امیدی مایوسی کا دروازہ نہیں ہے. صد بار گر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ بھی توبہ کی اور توڑ دی پھر بھی کوئی بات نہیں، آ جا. اس دروازے سے کبھی یہ تانا تو ملے گا ہی نہیں کہ ساری زندگی گال کر اب کس منہ کے ساتھ آیا. نا نا نا، یہاں سے یہ نہیں، یہاں سے یہ نہیں. یہ تو وہ دروازہ ہے کہ جو جہاں جب بھی آتا ہے، بلکہ اللہ تو کہتے ہیں اگر کوئی سفید ریش آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کے سفید بالوں کا ہمیں حیات ہے، حیات ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو لائن ہے، یہ لائن تو لگے رہنے کی لائن ہے. کیسے ہی ہوں بس لگے رہیں، لگے رہیں. کیا غم ہے، لگے رہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق ڈھیلا پڑا پھر اس کو تیز کر لیں، پھر ڈھیلا پڑا پھر تیز کر لیں، پھر ڈھیلا پڑا پھر تیز. دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ بندے سے غافل نہیں ہے اور بندہ اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، بندے کو دیکھ رہے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد اللہ پاک نے اپنی محبت کے دروازے کھول دیے، تعلق مع اللہ کے دروازے کھول دیے. اب حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب انسان کو اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تم بالغ ہوئے تھے تو کیسے پتہ چلا تھا؟ خود پتہ چل گیا تھا؟ کسی نے کان میں آ کے بتایا تھا کہ تم بالغ ہو گئے؟ فرمایا بالکل اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو دل چھلانگے مارنے لگتا ہے. جی دل پتہ چل جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اب اللہ. اور یاد رکھیں بالغ ہونے کے بعد کبھی آدمی نابالغ ہے. کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نابالغ ہو جائے؟ نہیں. بالغ ہونے کے بعد پھر نابالغ نہیں. جب اللہ کا تعلق ایک دفعہ آ گیا، اللہ نے ایک دفعہ اپنی محبت نصیب کر دی، اللہ کا تعلق آ گیا، دل بالغ ہو گیا. پھر یہ جب آپ کسی کو چیز دے کر کے واپس نہیں لیتے، کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر کے واپس نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ تو بڑے غیور ہیں، غیرت مند ہیں. اللہ کسی کو کوئی نعمت دینے کے بعد پھر واپس نہیں لیتے. ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد آپ بھولتے نہیں، بھلے 20 سال کے بعد آپ گاڑی چلا لیں. بالکل اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ اپنا تعلق اور محبت نصیب فرما دیتے ہیں تو بس پھر سمجھو کہ لائن پر آدمی چڑھ گیا، لائن پر چڑھ گیا. اور اس کا فائدہ کیا ہوتے؟ یہ بات بھی یاد رکھیں. تعلق مع اللہ نصیب ہونے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ انسان سے گناہ نہیں ہوتا. نہیں، گناہ پھر بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ پھر جب گناہ ہوتا ہے فوراً 1 منٹ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ ہو گیا. یعنی گناہ کا ادراک، احساس ہو جاتا ہے اور فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. پھر وہ گناہ پر برقرار نہیں رہتا، قائم نہیں رہتا. پھر ایسا نہیں ہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور غافل ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. جیسے ہی گناہ ہوگا فوراً اللہ کے سامنے وہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اور معافی مانگ کے اپنے معاملے کو سیدھا کرے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ تھے، ان سے بھی گناہ ہوئے، لیکن ان کے گناہ جو ہیں وہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے، تکوینی امر ہے
کہ ان کے گناہ اس لیے تاکہ ہمارے لیے ہمیں پتہ چلے، ورنہ وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے، فوراً توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اگر ان کی توبہ اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہوتا ہے، ایسی توبہ۔ تو اس لیے بھائی عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان جو ہے کسی بھی لائن میں آہستہ 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 بتدریج آگے بڑھتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ یوں لگتا ہے آدمی کو کہ مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہوتا، ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا، وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو آدمی کو رکنا نہیں چاہیے، اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے، کمی کوتاہی فوراً توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر معافی مانگے، پھر آگے بڑھتے ہیں، 100 دفعہ ٹوٹی 100 دفعہ مانگے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔